बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इमरान खान से आज एक हफ़्ते के बाद उनकी फैमिली की और वकला की मुलाकात हुई है। उसमें बैरिस्टर सलमान सफ़दर जो प्रोफेशनली इमरान खान के सारे केसेस देख रहे हैं, इस वक्त भी 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें पेंडिंग हैं। इसी तरह जो अडियाला जेल में हेयरिंग्स चल रही हैं, अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस है, इसके अलावा GHQ हमला केस है। तो ये केसेस जो है वो चल रहे हैं। तो जो बैरिस्टर सलमान सफ़दर हैं उनकी भी तकरीबन 2 हफ्ते बाद इमरान खान से मुलाकात हुई है। तो मजमूई तौर पर 1 हफ्ते बाद, मतलब गुज़श्ता मंगल को इमरान खान की फैमिली और उनकी वकला से मुलाकात हुई थी और आज मुलाकात हुई है। अमूमी तौर पर ये मुलाकातें इतनी ताख़ीर से नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब की बार केसेस जो है वो उनमें लंबी तारीखें जो है वो पड़ रही हैं, जिसके बायस जो है वो अब मुलाकातें जो है वो ताख़ीर से, मतलब सिर्फ मंगल वाले दिन, हफ्ते पूरे में 7 दिनों में मंगल वाले दिन मुलाकात हुआ करती है। अलीमा खान और इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी मुलाकात हुई, PTI के जो वकला थे उनकी मुलाकात हुई। कानूनी महाज पर या अपने केसेस के हवाले से उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इसके अलावा उनकी सेहत के हवाले से और उसके वाला जो उनका सेल है उसके हवाले से, उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जो खबरें थी वो फैली हुई थी कि बाहर ख़ास तौर पर जो PTI है उसकी जानिब से PTI के बैरिस्टर साहब उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बगैर जो है वो सही के जो है वो रख लिया है रोज़ा, और वो बड़ी हेडलाइन लगी तमाम जो न्यूज़ चैनल पर जो हेडलाइन लगी हुई थी। इतनी गैर जिम्मेदारी एक तर्जमान जो है वो हुकूमत का, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, वो दे रहा है। तो ये 3 फेक न्यूज़, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे PTI के अंदर से ही फेक न्यूज़ जो है आती है और फेक न्यूज़ फैलती है और फेक न्यूज़ पे सारी जो है वो आगे चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। PTI इमरान खान के जो लीगल मैटर्स हैं उनको बैरिस्टर सलमान सफ़दर और दीगर जो वकला आप कैसे देखेंगे और उसमें क्या तब्दीली आई है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले 3 फेक न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 कि बैरिस्टर साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वो तर्जुमान है। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को खाना नहीं दिया गया, जिसके बायस उन्होंने बगैर खाना खाए जो सहरी किए, बगैर सहरी के उन्होंने रोज़ा रख लिया और ये खबर बन गई। दूसरी जो फेक न्यूज़ थी वो ये थी कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कि उनके कान को कोई इशू है या इस किस्म के मामलात के हवाले से दूसरी जो फेक न्यूज़ फैली उस पर जब वो बात हुई। और ख़ास तौर पर मैं देख रहा था कि PTI के जो लीडरशिप में से ही किसी ने ये बात की कि उनको जो वहाँ पे डेथ सेल है उस डेथ सेल में जो रखा गया है। तो ये दूसरी फेक न्यूज़। और फेक न्यूज़ नंबर 3 वो भी पिछले दिनों किसी ने ट्वीट किया हुआ था, वो भी PTI के ही है। उन्होंने सेहत के हवाले से कि वो बेहोशी में गिर पड़े और इस तरह की बातें। तो ये 3 फेक न्यूज़ है जो डायरेक्टली PTI के अंदर जो लोग हैं, इनकी पार्टी लीडरशिप या इनके सेकंड थर्ड लीडरशिप के लोग हैं या कुछ लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, तो उनकी जानिब से ये आई चीज़ें। तो तीनों फेक न्यूज़ जो है वो फेक इसलिए साबित हुई हैं कि आज जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने एक तो ऐसी कोई बात नहीं की कि बगैर सहरी के उन्होंने जब वो रोज़ा रख लिया और उनको खाना नहीं दिया गया और कुछ नहीं किया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और इवन जो सलमान अकरम राजा है उनको ये कहना पड़ा कि जो शेख वकास अकरम है वो पूछेंगे बैरिस्टर सैफ से कि वो उन्होंने ऐसी जो है वो गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया, कि बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर मालूमात के आपने ये बयान क्यों दिया। एक चीज़ ये फेक न्यूज़ जो है वो साबित हो गई, फेक न्यूज़। और दूसरा कि वो इमरान खान को रखा गया कि वो डेथ सेल में रखा गया। डेथ सेल में भी नहीं रखा गया, उनका एक ही सेल है। डे 1 से वो उसी सेल में रह रहे हैं, उसी सेल में ही उनकी जो भी उनकी सहूलियात कम ज़्यादा जो भी है वो वहीं पे है। तो डेथ सेल वाली भी जो है वो गलत खबर साबित हुई, झूठी खबर साबित हुई। और तीसरी सेहत के हवाले से उन्होंने आज जो है बड़ा कैटेगोरिकली जो अलीमा खान है और सलमान अकरम राजा, उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सेहत का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। बल्कि अलीमा खान कह रही थी बड़े अशाश विशाश थे और उन्हें इवन उनका कान का कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके हवाले से भी खबर जो है वो दी थी, किसी ने मीडिया में ये खबर आई कि उनके कान का कोई मामला है तो उसकी चेकअप के लिए यहाँ से जो जा रहे हैं डॉक्टर्स जा रहे हैं, मेडिकल टीम जा रही है। तो ये 3 इसकी भी उन्होंने डिनाइल किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जाली और फेक और झूठी खबरें जो है वो फैलाकर इस किस्म की सनसनी जो है वो मेरे ख्याल में उससे परहेज करना चाहिए। और जो आज की जो मीटिंग्स थी उसमें पहले तो फैमिली के साथ अलग मीटिंग हुई,
اور جو وکلا کے ساتھ جو ان کے جو لیڈرشپ ہے یا وکلا ہیں ان کے ساتھ الگ میٹنگ ہوئی، اور ان وکلا میں بھی ان کے جو پروفیشنل ہیں، پروفیشنل کیسز ہینڈل کر رہے ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر وہ بھی موجود تھے، اور جو دوسرے سائڈ کے وکلا ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے اور وکیل بھی ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے۔ لیکن اس میں جو انڈر ڈسکشن آیا قانونی محاذ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ کیسز کی کیا سچویشن ہے، عدالتوں میں کیا چل رہا ہے، کیسز کیوں نہیں لگ رہے، اپیل کیوں نہیں لگ رہی، کہاں پہ ہرڈلز ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ اب اس میں خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جو اپنی پروفیشنل ٹیم ہے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کیسز کی پیروی کریں اور اس میں کوئی ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک پالیسی تھی، بظاہر لگ رہی تھی پی ٹی آئی کی جو پروفیشنل لیگل ٹیم ہے ان کی جانب سے، کہ تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جائے، تھوڑا انتظار کر لیا جائے سچویشن کو، اس قسم کے معاملات، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ نے دیکھا ٹرانسفر ججز وہاں پہ قائم مقام چیف جسٹس آ گئے، کس کو کیس مارک ہونا ہے، کس نے کیس سننا ہے، اپیل کس سے سننی ہے، بینچ کون سا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہیں۔ تو اس تناظر میں پچھلے ایک ماہ میں آپ 17 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا تھا، اس میں سزائیں ہوئی تھی، اس میں وہ جو اپیلیں تھی وہ تو 10 دن کے اندر دائر ہو گئی تھی، لیکن جنوری 27 28 فروری بھی گزر گیا، ایک ماہ گزر گیا، اور اب 3-4 مارچ آ گیا، تو اس سے اندازہ لگا لیں 40 دن ہو گئے۔ تو بظاہر ایسی لگ رہا تھا کہ وہ انتظار میں ہے، کوئی سچویشن، کوئی معاملات یا کوئی سینیریو، اس میں کوئی تبدیلی ہو یا اس کے، لیکن عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے لیگل ٹیم کو کہ آپ فوری طور پہ اپنی اپیلیں، باقی سارے معاملات اس کی پیروی کریں اور کیسز کو چلائیں، کیسز جو ہے وہ رکنے نہیں چاہیے، کیسز کو چلائیں، جیسے تیسا ہے ہم پر پیروی کریں گے، اور اب جو لیگل ٹیم ہے فردر اس کو دیکھے گی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس یا توشہ خانہ 2 کیس جو چل رہا تھا جیل میں وہ بھی 11 مارچ کو گیا ہے، اور جی ایچ کیو گیٹ کیس جو ہے وہ حملہ کیس وہ 26 فروری سے 12 مارچ تک گیا ہے، تو اس کیس کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کیس کو چلائیں اور اس کیس کو آگے بڑھائیں۔ ایک تو ان کی جو لیگل معاملات میں چیزیں آئی ہیں، سامنے آئی ہیں، ایک یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر سیکوینس وائز ہم بات کریں تو ایک تو جو آج جو بات ہوئی، ملاقات ہوئی ہے، وہاں پہ عمران خان اور بشرا بی بی اکٹھے موجود تھے۔ پہلے ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی 30 منٹ کی، پھر وکلا سے 30 منٹ کی ملاقات ہوئی، دونوں سے اکٹھے جو ہے ملاقات ہوئی۔ ایک تو بیماری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بیماری کے حوالے سے افواہیں، جھوٹی افواہیں جو پھیلائی گئی، یہ عمران خان کی جو فیملی ہے، علیمہ خان، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم، ان سے ان کو چیک اپ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اور اس کے علاوہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں جو اس کے بعد جو تبدیلی ہوئی ہے، ٹرانسفر جج آئے ہیں، قائم مقام چیف جسٹس بنے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ کیس ڈیلے کرنے کے لیے، تاخیر کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ اور عمران خان نے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم جو پشاور میں ہے اس کا نام جو پنجاب جو خیبر پختونخوا حکومت ہے ان کی جانب سے تبدیل کر دیا گیا تھا، عمران خان نام رکھ دیا گیا تھا، جس کے بعد بڑی ڈسکشن ہوئی، بحث ویسے بھی ہوئے اور تنقید بھی ہوئی۔ تو اب عمران خان کی جانب سے یہ آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ آپ نے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم رکھ دیا ہے، اس کو فوری واپس کریں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو نام تبدیل کرنے کی۔ تو اب وہ نام جو ہے وہ تبدیل ہوگا، مطلب وہ دوبارہ سے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم واپس ہوگا۔ اس کے علاوہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو مشال یوسف زئی ہیں ان کے ترجمان تھیں، اب بشرا بی بی کے ترجمان اور فوکل پرسنز میں نعیم حیدر پنجوتا، مبشر مقصود عوان، خالد یوسف چودھری اور رائے سلمان وہ آئے ہیں، یہ ایک خبر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی سے کسی قسم کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ پارٹی کے حوالے سے کوئی شکایت کی بات، آگے کے لائے عمل پر بات ہوئی ہے، سیاسی رفقا سے 5 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی، اس حوالے سے انہوں نے ہدایات دی ہیں۔ جو باہر پارٹی جو پی ٹی آئی کر رہی ہے سیاست، اس پہ جو ایک اپوزیشن کا اتحاد، الائنس یا اس قسم کی کوئی چیز اگر بننی ہے تو اس پہ حتمی رائے عمران خان صاحب کی ہی ہونی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ابھی تک جو ہے وہ ان کی کوئی تجاویز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے سامنے رکھی ہیں، اسد کیسر صاحب کے سامنے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے بات کریں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پہ کیا کرنا ہے۔ تو اب ان کی جانب سے کیا ہدایات دی گئی ہیں، کیا وہ تجاویز یا جو مطالبہ کہیں یا جو بھی کہیں جو جے یو آئی ایف کی جانب سے، اس کو پی ٹی آئی تسلیم کرے گی تاکہ یہ ایک اپوزیشن کا مضبوط اتحاد بن سکے، کیونکہ جے یو آئی ایف کے بغیر اپوزیشن کا یہ مضبوط اتحاد بظاہر
جو ہے وہ بنتا نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ یہ کہا ہے سلمان اکرم راجہ نے کہ جیل کے تمام معاملات کے حوالے سے چودھری ظہیر عباس کو عمران خان اور بشرا بی بی نے اپنا وکیل مقرر کیا، مطلب جیل معاملات، جیل ملاقاتیں، جیل کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کریں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے وکالت کے ذریعے اپنا سیاسی قد جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی ہے، جس کو خان صاحب ذمہ داری دیں، اس کو سیاست کرنی چاہیے۔ اور نیاز اللہ نیازی کو پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی نے اپنے 4 فوکل پرسن رکھے گئے ہیں۔ فیصل چودھری کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام پٹیشنز چودھری ظہیر عباس کے حوالے کریں، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیرسٹر سیف کو کہا گیا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے غیر ذمہ دارانہ بیان کیوں دیا۔ یہ سچویشن ہے آج کی جو اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ ایک ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ایک چیز جو ہے وہ مسنگ ہے، جو ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن اتحاد، اس پہ پی ٹی آئی کی پلاننگ کیا ہوگی؟ کیا عمران خان صاحب جو مطالبات یا تجاویز یا اس کو جو بھی نام دیں جو مولانا فضل الرحمان ان کی پارٹی کی جانب سے آئی ہیں، کیا ان پر جو ہے وہ ان کے ایگری کریں گے؟ اس میں ایک چیز جو بہت ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو اپوزیشن اتحاد ہوگا اس کی سربراہی۔ تو اس سے قبل جو محمود خواجہ چکزئی ہیں وہ اپوزیشن اتحاد کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ جو تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ایک تحریک ہے، اس تحریک کے پلیٹ فارم سے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ پلیٹ فارم رہے گا، یہی سربراہی رہے گی، مولانا آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ہمیں میرے خیال میں پتہ چلیں گی، کیونکہ درمیان میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، درمیان میں پی ٹی آئی کا ایک اپوزیشن کا ایک کانفرنس ہوئی، وہاں پہ تقاریر ہوئی، اس کا کوئی بہت بڑا آؤٹ کم تو سامنے نہیں آیا۔ لیکن عید کے بعد دیکھنا ہے یا ڈیورنگ رمضان کیا کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جو اپوزیشن کو مزید مضبوط کرے اور ایک پریشر گروپ کے طور پر جو وہ سامنے آئے۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں، 3 فیک نیوز وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور باقی جو صورتحال ہے ابھی جیل میں عمران خان صاحب کی صحت اور باقی معاملات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔